السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں مزید تشریح کی طرف، اور پیج نمبر 138 مطلب 138 تک تو ہم نے تشریح کی ہوئی تھی، اور ابھی آپ لوگوں کو مزید لیے چلتا ہوں صفحہ نمبر 139 مطلب پیج نمبر 139۔ یہاں سے آغاز کرتے ہیں، جبکہ ایک دفعہ یہاں سے آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ یو پی کے ایک شاعر آئے، یو پی مطلب اتر پردیش، اور تھوڑی دیر کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کلام سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اشتیاق کے معنی یعنی ذوق، شوق ظاہر کیا مطلب یعنی انہوں نے ان سے کچھ کلام کا مطلب یعنی ان کی شاعری سننی چاہی یا سننے کی فرمائش کی۔ انہوں نے ٹالنا چاہا، کس نے؟ مطلب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ٹالنا چاہا، مطلب انہوں نے تھوڑا سا بہانہ کیا، اور ٹالنا چاہا مطلب انہوں نے وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یو پی کا شاعر شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں ہمیشہ بے پناہ ہوتا ہے۔ یو پی کے شاعر شعر سننے میں کیا ہوتا ہے، مطلب یعنی یو پی اصل میں اتر پردیش ہندوستان کی ایک ریاست کا نام ہے، اور بے پناہ کا مطلب یعنی بے حد۔ تو یو پی کا شعر سننے اور سنانے کے معاملے میں یعنی ہمیشہ بے پناہ ہوتا ہے، بے حد ہوتا ہے۔ انہوں نے علامہ مرحوم کے افکار کو شاعرانہ انکسار سمجھا۔ انہوں نے علامہ مرحوم کے افکار فکر کو کہتے ہیں۔ افکار کا لفظ اصل میں جمع ہے، اور افکار کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ وہ فکر۔ تو انہوں نے مطلب کیا ظاہر کی؟ تو پھر یہ ہوا کہ افکار کو انہوں شاعرانہ انکسار سمجھا۔ انکسار مطلب یعنی عاجزی، اور برابر تقاضا جاری رکھا۔ تقاضا مطلب یعنی ضرورت، مطلب یعنی وہ ضرورت جاری رکھی، تقاضا جاری رکھا۔ جب یوں کام نہ نکلا، مطلب یعنی وہ اس کام کے ذریعے سے اسی طرح وہ تقاضا کرتے رہے کہ مجھے آپ ضرور شاعری سنائیں گے، تو اپنی ایک غزل سنانی شروع کر دی۔ تو پھر مطلب اس سے کام یہ نہ چلا تو پھر اس نے اپنی غزل شروع کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کچھ دیر تو چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے۔ مثلاً یعنی ظاہری بات ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو وہ فرمائش کرنے لگے کہ آپ مطلب اپنی شاعری سنانی شروع کر لے۔ تو انہوں نے مطلب یعنی زیادہ کوشش کی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ مطلب کچھ نہ کچھ سنائیں گے، کچھ نہ کچھ شاعری سنائیں گے، لیکن وہ تو دلدادہ نہیں تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی کوئی غزل یا کوئی نظم یا کوئی اشعار سناؤں۔ لہٰذا جب انہوں نے سنانے سے معذرت کی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ جو سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے، جو صاحب آئے تھے، تو انہوں نے مطلب ایک غزل سنانی شروع کر دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کچھ دیر تو چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ مدعی داد کا بھی طالب ہے، یعنی کہ وہ مدعی مطلب یعنی جو سامنے بیٹھا وہ شخص تھا، کہ مدعی کا مطلب یعنی مدعا بیان کرنے والا، تو وہ طالب ہے، طالب مطلب طلب کرتا ہے، تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ تو ان سے ضبط مطلب یعنی برداشت نہ ہو سکا، وہ مزید برداشت نہ کر سکے، اور پھر جب برداشت نہ ہو سکا، صاحب کہہ دیا کہ اس قصے کو جانے دیجیے۔ انہوں نے مطلب صاحب کہہ دیا کہ اس قصے کو جانے دیجیے، میں شعر سنانے کا قائل نہیں۔ مطلب یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کو مطلب یعنی ظاہری بات ہے کہ کہنے لگے کہ میں مثلاً یعنی شعر نہیں سننا چاہتا، اور اس قصے کو جانے دیجیے، میں اس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنے شعر سنانا شروع کر دوں۔ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی شاعر کچھ شعر سنانا شروع کر لے تو دوسرا بھی بندہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کچھ شاعری سنائیں، اگر ان کے ذہن میں کچھ شاعری ہے، یا اسی طرح اگر وہ بڑا شاعر ہے۔ اور پھر ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، تو لہٰذا انہوں نے معذرت کر لی تاکہ وہ یعنی اپنی بلندی اور اپنی جو اونچائی ہے وہ ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو وہ تھوڑی دیر چپ کے بیٹھے رہے، وہ بندہ جو تھے وہ تھوڑے دیر چپ کے بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ مطلب ظاہری بات ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر نہیں سنانا چاہ رہے ہیں، مگر ان تیوریوں سے صاف معلوم ہوتا تھا۔ تیوروں مطلب یعنی ان کے مزاج سے وہ صاف معلوم ہو رہا تھا۔ کیا معلوم ہو رہا تھا؟ معلوم یہی ہو رہا تھا، یعنی تیوروں کا مطلب یعنی انداز، یعنی ان کے انداز سے یہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں سے نکلتے ہی خودکشی کر لیں گے۔ یعنی ان کا انداز جو تھا، وہ جو بندہ یہاں سے چلا گیا
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ مطلب یعنی گھر سے یا حجر سے جب چلا گیا تو وہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بندہ خودکشی کر لیں گے، اور اس معاملے میں وہ حق بجانب بھی تھے۔ حق بجانب مطلب یعنی وہ حق بجانب بھی تھے، وہ بند بھی اس طرح ہو رہا تھا، مطلب اس طرح لگ بھی رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے، ظاہری بات ہے کہ یہ خودکشی کریں گے، لیکن انہیں یقیناً عمر بھر میں کبھی اس قسم کے شاعر سے سابقہ نہ پڑا ہوگا، لیکن عمر بھر مطلب ہمیشہ، یعنی اس قسم کے شاعر سے کبھی سابقہ مطلب یعنی کبھی واسطہ یا کبھی سامنا نہیں پڑا ہوگا۔ جی میں کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے شاعر ہیں جو نہ شعر سناتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ داد لینے کا شوق، نہ داد دینے کا سلیقہ۔ تو اس لیے مطلب یہ علامہ اقبال مطلب کے حوالے سے ان کی یہ ایک ذہن سازی ہو گئی کہ مثلاً یہ کیسے شعر ہیں، نہ شعر سناتے ہیں نہ سنتے ہیں، اگر میں سنانا شروع کر لوں تو نہیں سنتے، اور جب داد لینے کا میں ذوق ظاہر کروں یا داد لینے کا، ظاہری بات ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کو لوگ داد دے، اپریشیٹ کرے، تعریف کرے، لیکن کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نہ میری تعریف کرتے ہیں، نہ میرے شعر سنتے ہیں، نہ میری غزل سنتے ہیں، نہ داد دیتے ہیں، نہ کچھ بھی مطلب ان کے اندر سلیقہ نہیں ہے۔ لیکن اگرچہ یہ ایسا نہیں تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں کبھی کبھار مشاعروں میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اصل میں یہ لفظ مشاعرہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ جوانی میں کبھی کبھار مشاعروں میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ شریک کیوں ہو جاتے تھے؟ مطلب اس وقت جوانی کی بات ہو رہی ہے۔ مشاعرہ اصل میں شعر و سخن کی محفل کو کہتے ہیں۔ شعر و سخن مطلب یہ نہیں شاعری کی محفل، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس قسم کے اجتماعات سے نفرت سی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ انہیں اس قسم کے اجتماعات سے، اجتماع وہ جگہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو جب شاعری کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان اجتماعات سے ان کو نفرت سی ہو گئی۔ ایک دن مشاعروں کا ذکر آ گیا تو فرمایا اردو شاعری کو ان مشاعروں نے کھویا مطلب یعنی ضائع کیا، اور ان مشاعروں نے کھویا مراد کیا ہے کہ ان مشاعروں کی وجہ سے شاعری برباد ہو گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک دن میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے مشاعروں میں برے بھلے سب شریک ہوتے ہیں اور داد کو شعر کے حسن و قبا کا معیار سمجھتے ہیں۔ مطلب یعنی حسن و قبا کا مطلب ہے خوبی اور خرابی، حسن خوبی کو کہتے، قبا کا مطلب ہے یعنی خرابی، معیار سمجھتے ہیں، مثلاً یعنی پیمانہ سمجھتے ہیں، سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شاعری نے عوام کے مذاق کو اپنا رہنما بنا لیا۔ مطلب یعنی مذاق کا مطلب کیا ہے؟ مذاق کا لفظ ذوق سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور مذاق کے معنی ہے ذوق یا شوق۔ تو پھر اپنا رہنما بنا لیا مطلب اپنا راستہ دکھانے بنا لیا۔ رہنما کیسے کہتے؟ گائیڈ کرنے والا۔ میں نے عرض کیا مطلب میں نے کچھ کہنا چاہا کہ ان مشاعروں نے تو اردو زبان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ مطلب میں نے یہ عرض کرنا چاہا کہ ان مشاعروں کی وجہ سے اردو زبان کو تو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ فرمایا ہاں، زبان کو فائدہ پہنچایا اور شاعری کو غارت کر ڈالا۔ غارت کا مطلب یعنی تباہ کر ڈالا، تباہ و برباد کر ڈالا۔ پھر مرحوم کی طبیعت میں ظرافت بہت تھی۔ مرحوم کی طبیعت میں ظرافت بہت تھی، ظاہری بات ہے کہ مثلاً یعنی ہنسی ہوزی مذاق، یا اسی طرح ظرافت کے معنی خوش طبی ہے یا ہنسی مذاق کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تھی۔ خشک فلسفیانہ مسائل کو بھی وہ لطیفوں اور پپتیوں سے ایسا دلچسپ بنا دیتے تھے۔ مطلب یعنی خشک اگر کوئی مطلب فلسفیانہ گفتگو ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ فلسفیانہ مسائل کا مطلب یعنی وہ مسائل جن میں پیچیدہ عقلی دلائل دیے جائیں۔ فلسفہ کے معنی اصل میں حکمت اور دانائی کی بات ہے، دانائی کی بات کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ فلسفیانہ مسائل کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ فلسفیانہ مسائل یا ان کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی نکلتا ہے کہ وہ مسائل جن میں پیچیدہ مطلب کمپلیکیٹڈ عقلی دلائل کو انگلش میں آرگومنٹ کہتے ہیں۔ عقلی مطلب عقل کے ذریعے سے، یعنی عقل کے ذریعے سے وہ دلائل دیے جائیں، آرگومنٹیشن دیے جائیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور کہ جی چاہتا تھا کہ پہروں بیٹھے ان کی باتیں سنتے رہے۔ پہروں مطلب یعنی گھنٹوں بیٹھے رہے، اور یہاں سے مطلب یعنی جانے کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ہم یہاں سے کہیں چلے جائیں۔ پپتی اصل میں پپتی کیسے کہتے ہیں؟ پپتی کے معنی کیا ہے؟ پپتیوں کی جو واحد ہے وہ پپتی ہے، اور کسی چیز سے مشابہت دے کر مزاح پیدا کرنا،
یا طنز یا جملہ کہنا اس کے معنی کیا ہے؟ پھبتی ہے کہ جی چاہتا تو پیروں بیٹھے ان کی باتیں سنتے رہیں۔ یوں تو ہر روز 2-3 لطیفے ہو جایا کرتے تھے، ہر روز مطلب 2-3 لطیفے ہو جایا کرتے تھے، مطلب سناتے تھے۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ لیکن جو پھبتیاں انہوں نے سر شہاب الدین کے متعلق کہی ہیں، یعنی جو پھبتیاں سر شہاب الدین کے متعلق کہی ہیں۔ سر شہاب الدین کون تھے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ایک دوست جو قانون دان تھے۔ قانون دان مطلب قانون سمجھنے والا، لاء وغیرہ انہوں نے کی ہوئی تھی، اور شاعر بھی تھے اور ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے تھے۔ تو یہ سر شہاب الدین وہ تھے۔ انہیں تاریخ حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو لطیفوں اور پھبتیوں کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سوچنے کا مطلب یعنی خیال، اور خیال وغیرہ نہیں آتا تھا۔ اور پھر سر شہاب الدین کا رنگ سیاہ تھا۔ سیاہ مطلب یعنی کالا۔ ایک دفعہ وہ سیاہ سوٹ پہن کر اسمبلی میں تشریف لے آئے۔ ایک دفعہ وہ سیاہ سوٹ پہن کر اسمبلی میں تشریف لے آئے، اور پھر کیا ہوا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ظاہری بات ہے کہ کچھ کہنا تو بنتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کہتے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو ہنس کے فرمایا، چودھری صاحب آج تو آپ ننگی ہی چلے آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مطلب یہ ظاہری بات ہے کہ کپڑے جو تھے وہ پہنے ہوئے تھے، اور ان کا رنگ بھی جو تھا وہ بھی کالا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب رنگ بھی کالا ہو اور کپڑے یا اسی طرح وہ پینٹ شرٹ وغیرہ بھی وہ کالے پہنے، تو کچھ نہ کچھ تو پھر بنتا بھی ہے۔ چودھری صاحب نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ لباس کے انتخاب کا معاملہ نظر ثانی کا محتاج ہے۔ چودھری صاحب نے جب غور کیا، سوچ لیا، تو معلوم ہوا، نظر ثانی مطلب دوبارہ نظر ڈالنا، تو معلوم ہوا کہ لباس کے انتخاب کا معاملہ نظر ثانی کا محتاج ہے۔ محتاج مطلب یعنی ضرورت مند، یعنی احتیاج، ضرورت ہونا۔ پھر یہ ہوا، سیاہ رنگت پر سیاہ سوٹ واقعی بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ واقعی مطلب حقیقت میں، یعنی وہ بھلا معلوم نہیں ہوتا، اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں معلوم نہیں ہوتا؟ ظاہری بات ہے، بھلا مطلب یعنی اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ اور پھر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے، اچھا یہ لوگوں کو یہ معلوم کرنے میں دقت ہوتی ہے، لوگوں کو یہ معلوم کرنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ کیا مشکل ہوتی ہے؟ اور پھر کہ کوٹ کا کالر کہاں ہے اور تھوڑی کہاں؟ تھوڑی مطلب یعنی جس کو انگلش میں چن کہتے ہیں، مطلب یعنی وہ چن کہاں ہے، تھوڑی کہاں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ کہ پھر یہ ہوا کہ یہ سوچ کے سیاہ سوٹ کے بجائے سفید سوٹ پہننا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھا تو سر سے پاؤں تک ایک نظر ڈالی اور بے اختیار ہنس پڑے۔ چودھری صاحب نے جھنجھلا کے کہا مطلب یعنی غصے میں آ کر، اور تھوڑے سے مطلب الجھ کر یا غصے میں آ کر، تنگ آ کر انہوں نے کیا کہا، آپ ہنستے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ ہیں یا کپاس کے کھیت میں، یعنی اورنا بھینسا ہے۔ یعنی اورنا بھینسا کا مطلب یعنی موٹا تازہ جنگلی بھینسے کو کہتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے کہ آپ مطلب یعنی ہنس کیوں رہے، ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ آپ ایسے لگتے ہیں کہ جس طرح اورنا بھینسا مطلب یعنی موٹا تازہ جنگلی بھینسے کو کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ بے تکلف احباب کی صحبت میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بے تکلف کسے کہتے ہیں؟ یعنی احباب۔ بے تکلف احباب سے مراد گہرے دوست، وہ دوست جو گہرا ہو، یعنی اور بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ چودھری شہاب الدین کا ذکر چھڑ گیا۔ یعنی بے تکلف وہ باتیں ہو رہی تھی، اور پھر چودھری جو شہاب الدین تھے، یعنی چودھری شہاب الدین کا ذکر چھڑ گیا، مطلب یعنی ان کا ذکر ہونے لگا۔ اور پھر ان کا ذکر، وہ کون تھے؟ چودھری شہاب الدین، میں نے جس طرح بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ایک دوست جو قانون دان تھے اور شاعر بھی تھے۔ یہ ابھی ان کا ذکر ہوا بھی ہے۔ اور کہنے لگے، میں نے عالم مثال میں ایک بھڑیا دیکھی جو اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ کہنے لگی، میں طاعون ہوں۔ مطلب وہ بوڑھی جو تھی وہ کہنے لگی، طاعون کسے کہتے ہیں؟ طاعون اصل میں ایک متعدی بیماری کا نام جس میں جسم میں گھلٹیاں نکل آتی ہیں، مطلب دانے وغیرہ نکل آتے ہیں۔ میں نے کہا، تو بھاگ کے کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی، میں شہر کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن وہاں سر شہاب الدین پہلے ہی موجود ہے، میری کیا ضرورت رہ گئی؟
مطلب یہ نہیں ہنسی خوشی مذاق اور اس طرح باتیں کرتے تھے تاکہ لوگ جو بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ ان سے یعنی وہ حظ اٹھاتے تھے اور وہ محظوظ ہوتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے۔ اور اصل میں زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسی ہی وہ گفتگو کرتے ہیں جن کا مطالعہ بھی عمیق ہو، جن کا مطالعہ بھی مطلب بہت زیادہ گہرا ہو۔ تو یہاں تک تو تشریح ہو گئی ہے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مزید بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ان ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، لیکن یہ مزید بھی تھوڑا سا وہ تشریح کرتا ہوں۔ ایک دن سر شہاب الدین سے کہنے لگے، چودھری صاحب آپ سچے مسلمان ہیں؟ چودھری صاحب نے پوچھا، آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ کیوں کر مطلب کیوں کر، کس طرح، کیسے؟ کہنے لگے، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے، یکساں مطلب ایک جیسا، اور بحمدللہ کہ آپ کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ بحمدللہ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہیں۔ پھر کیا کہا، جن دنوں ابھی چودھری شہاب الدین سر تھے نہ کونسل کے صدر بلکہ صرف لاہور میونسپلٹی کی صدارت فرماتے اور نرے چودھری جی کہلاتے تھے۔ مطلب اس وقت وہ صدر نہیں بنے تھے، اس طرح ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھی، کوئی ملازمت یا اسی طرح وہ نہیں تھی، تو وہ نرے مطلب معلوم ہو رہے تھے۔ نرے کا مطلب یعنی خالی کیا معلوم ہو رہے تھے؟ چودھری معلوم ہوتے تھے، مطلب صرف چودھری لوگ ان کو کہتے تھے۔ اور مہتر صاحب چترال لاہور تشریف لائے اور یہاں کے معززین نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی دی۔ ایک شاندار مطلب ایک خوبصورت، جس کو انگلش میں سپلنڈور کہتے ہیں، بہت خوبصورت میں مطلب ان کو پارٹی دی۔ اور پارٹی جب دی پھر یہ ہوا کہ معززین ان کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی دی، چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سوا مہتر صاحب سے کسی کی شناسائی نہیں تھی۔ مطلب شناسائی یعنی جان پہچان۔ مہتر اصل میں چترال کے نواب کا لقب اعزاز۔ پھر یہ ہوا کہ ان کی شناسائی نہیں تھی، کوئی ان کو نہیں پہچانتا تھا، اس لیے مہمان سے میزبانوں کا تعارف کرانے کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ انہی کے سپرد ہوئی مطلب ان کو مل گئی۔ ان کو سپرد ہونا مطلب یہ نہیں حوالے کرنا۔ چودھری شہاب الدین کی باری آئی تو علامہ مرحوم نے فرمایا، اعلی حضرت مہتر چترال چودھری شہاب الدین۔ پھر اتنا کہہ کے بڑی متانت سے فرمایا، ای ہم مہتر لاہورس۔ تو مطلب یعنی انہوں نے یہ کہا کہ مہتر کے معنی چترال کے نواب کا لقب، لیکن یہاں پہ اعزاز مطلب یعنی وہ اعزاز میں کیا کہنے لگے، اعزاز کا مطلب کوئی مرتبے کو کہتے ہیں، رتبے کو کہتے ہیں۔ شناسہ و کفیت میں نے بتا دی ہے، سپر کا مطلب ذمہ، اور ای مہتر مطلب یعنی ہم لاہورس، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی لاہور کے مہتر ہے، مطلب یعنی یہ بھی لاہور کے مہتر ہے اور وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ تو مہتر کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا کہ مہتر اصل میں چترال کے نواب کا لقب ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سبق کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور آپ کو سب سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ ان اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ جو میں نے تشریح کی تھی، اشعار کی تشریح بھی آپ کو شیئر کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ جو سبق ہے، جو نثر ہے، ان کی تشریحات بھی آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، آپ کے گھروں میں، جن کے گھروں میں بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے جتنے بھی جو مصیبتیں، تکالیف کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب اور کامران کرے۔ تب تک کے لیے مجھے بھی دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔